اللہ تعالیٰ جب اپنی صفات بیان کرتے ہیں ان صفات میں وحدت اور کثرت کا تذکرہ شامل ہے۔ مخلوق کی تعریفی حدیں خالق کی تعریفی حدوں کے برعکس ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تعریف بیان کی ہے کہ مخلوق کثرت ہوتی ہے، مخلوق کے اندر احتیاج ہوتی ہے، مخلوق کے لیے ضروری ہے وہ کسی کی اولاد ہو، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ یعنی مخلوق باپ کی حیثیت میں اپنا تشخص برقرار رکھتی ہو یا ماں کی حیثیت میں اس کا تشخص موجود ہو۔ مخلوق بغیر خاندان کی نہیں ہوتی۔ ان تمام باتوں سے اللہ تعالیٰ مستثنیٰ اور بنیاد ہے۔ مخلوق چونکہ کثرت ہے اس لیے ضروری ہو گیا کہ مخلوق کے اندر انفرادی شعور کے ساتھ ساتھ کثرت اور اجتماعی شعور بھی موجود ہو، اور اجتماعی شعور میں درجہ بندی ہو، اور وہ یہ کہ ایک اجتماعی حیثیت نوعی اعتبار سے ہو اور دوسری حیثیت رشتوں کے اوپر قائم رہے، جیسے باپ کا رشتہ، ماں کا رشتہ اور خاندان سے تعلقات وغیرہ وغیرہ۔ ان رشتوں اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کائنات میں جو سلسلہ قائم ہے اس کی تعریف بیان کرنا، روحانی وصف جو کی تعریف کرنا ہے۔ جو کی تعریف میں ہم جن چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں ان میں پہلی چیز، یہ پہلی بات یہ ہے کہ کائنات دراصل صفات الہیہ کی شکل و صورت پر مبنی ہے۔ جو کی دوسری تعریف یہ ہے کہ چونکہ کائنات از خود وجود میں نہیں آئی، کسی ہستی نے اس کو بنایا ہے یا تخلیق کیا ہے، اس لیے تخلیق کا خالق کے ساتھ ربط ہونا ضروری ہے۔ یہ ربط ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، پیدا ہونے کے بعد وسائل فراہم کرنے والا اللہ ہے، یعنی انسان بشمول کائنات ہر قدم پر خالق کا محتاج ہے۔ تیسرے نمبر ہم کائناتی حدود سے گزر کر نوعی حدود میں داخل ہونے کے بعد انفرادی حدود میں داخل ہوتے ہیں، یعنی ہر بندے پر تخلیق کو اپنا انفرادی شعور حاصل ہوتا ہے۔ وہ شعوری طور پر یہ بات جان لیتا ہے کہ میں موجود ہوں، جو کہ اوپر کے دونوں سلسلوں میں کائناتی اعتبار سے نوعی اعتبار سے جاننا لاشعوری تحریکات کے تابع ہے۔ جو کہ تیسرے مرحلے میں انفرادی حیثیت میں انسان خود کو پہچانتا ہے، لیکن یہ پہچان نہ صرف احساس اور ادراک کی حد تک ہے۔ جو کہ چوتھے سلسلے میں انفرادی طور پر کوئی فرد اپنی شکل و صورت سے واقف ہو جاتا ہے، اپنے احساسات اور حسیات سے واقف ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک سیڑھی اور اترتا ہے جس کو حضور قلندر بابا نے جو کا 5واں مرحلہ قرار دیا ہے۔ نوعی حیثیت اختیار کرتا ہے، یعنی شعوری طور پر نوعی حیثیت اختیار کر لیتا ہے، پھر شعور نوعی شعور انفرادی احساس کے ساتھ نو کے افراد کے احساس کا ادراک کر لیتا ہے۔ یہی وہ ادراک ہے جس کی شرح میں یہ بات مخفی ہے کہ افراد کائنات کا تعلق یا افراد کائنات کا ربط یا افراد کائنات کی موجودگی ایسی ہستی کے ساتھ قائم ہے جو رگ جان سے زیادہ قریب ہے۔ اور جب کوئی بندہ نوعی اعتبار سے اجتماعی ذہن کے ساتھ یا انفرادی شعور کے ساتھ اس بات کا ادراک کر لیتا ہے کہ میری موجودگی ایک ایسی ہستی کے تابع ہے جو میری جان سے زیادہ قریب ہے، تو اس کو یہ چیز نظر آ جاتی ہے کہ کائنات کا وجود اور میرا وجود کہیں موجود ہے۔ جب یہ بات یقین بن جاتی ہے کہ میرا وجود اور کائنات کا وجود کہیں موجود ہے، تو اس کو یہ چیز نظر آ جاتی ہے کہ میرا وجود، نو کا وجود، کائنات میں موجود تمام مخلوقات کا وجود لوح محفوظ پر نقش ہے۔ جب کسی بندے کی نظر لوح محفوظ کو دیکھتی ہے تو کائنات میں جو کچھ ہے، جس طرح ہے، جتنی موجودات ہیں، تو وہ بندے کے سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی ایسا بندہ ایک فرد کی حرکت کو دوسرے فرد کی حرکت کے ساتھ، ایک ذرے کی حرکت کو دوسرے ذرے کی حرکت کے ساتھ دیکھ لیتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک زنجیر ہے، زنجیر میں بے شمار کڑیاں ہیں، ہم ہر کڑی کا نام الگ الگ رکھتے ہیں۔ مثلا ایک کڑی کا نام ہم نو انسانی رکھتے ہیں، دوسری کڑی کا نام جنات کی مخلوق رکھتے ہیں، تیسری کڑی کا نام فرشتے یا آسمانی کرہ یا کوئی کرہ رکھتے ہیں۔ جب کوئی بندہ زنجیر کو بھرپور نظر سے دیکھے گا تو اس کی اجتماعی نظر ان تمام مخلوقات کو احاطہ کر لے گی، یعنی وہ زنجیر کی کڑی میں نوع انسانی کو بھی دیکھے گا،
جنات کو بھی دیکھے گا، فرشتے بھی اس کے سامنے آ جائیں گے. نہ صرف یہ کہ جنات، فرشتے، انسان اس کے سامنے آ جائیں گے، بلکہ آسمانوں کے اندر جتنے ستارے ہیں، جتنے سیارے ہیں، جتنے کہکشانی نظام ہیں، وہ سب کے سب اس کے سامنے آ جاتے ہیں. اس لیے کہ لوح محفوظ ایک ایسی اسکرین ہے، یہ ایسی فلم ہے جس میں کائنات کا اجتماعی پروگرام پورا کا پورا ہر حرکت کے ساتھ موجود ہے. جو کا شعور رکھنے والا بندہ لوح محفوظ کے نقوش کو دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے. لوح محفوظ چونکہ ماضی، حال، مستقبل کا ریکارڈ ہے، اس لیے لوح محفوظ کو دیکھنے والا بندہ ہزاروں سال پہلے کی چیز ہو یا ہزاروں سال بعد آنے والے واقعات ہوں، ان کا مشاہدہ کر لیتا ہے. مشاہدہ اس لیے کر لیتا ہے کہ لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ کے حکموں سے ان کے بعد کا سارا پروگرام، وہ ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، سب کا سب ریکارڈ ہے. ابھی ہم نے لوح محفوظ کو مثال کے طور پر فلم کہا ہے. اگر کوئی ایسے کیمرہ ایجاد ہو جائے کہ پوری دنیا کی یکجائی فلم اپنے اندر محفوظ کر لے، تو جب اس فلم کو دیکھا جائے گا تو اس کے اندر دنیا کی تمام چیزیں موجود ہوں گی اور اسے پردے پر ڈسپلے کیا جائے گا تو تمام چیزیں اپنی شکل و صورت اور اپنے رنگ و روپ کے ساتھ چلتی پھرتی اور متحرک نظر آئیں گی. سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یا لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک فلم ہے جس میں کائنات کا یکجائی پروگرام موجود ہے. اس پروگرام کو جب ڈسپلے کیا جاتا ہے تو مختلف حواس اور مختلف ادراک وجود میں آتے ہیں. اجتماعی حواس میں یا کائناتی حواس میں آدمی کائنات کو ایک جگہ دیکھتا ہے، یعنی بندر، بلی، گائے، بھینس، درخت، پتے، دریا، پہاڑ، جنات، فرشتے وغیرہ ایک جگہ ایک فلم میں محفوظ ہے. پھر یہ ادراک جب تنزل کرتا ہے تو اجتماعی حیثیت اختیار کر لیتا ہے. اجتماعی حیثیت میں آدمی کے اندر نوعی شعور پیدا ہو جاتا ہے، یعنی وہ جان لیتا ہے کہ میں نوع انسان ہوں اور دوسری تخلیق فلاں فلاں نوع ہے. پھر یہ شعور، یہ حواس مزید تنزل کرتے ہیں تو بندے کے اندر تنظیمی شعور پیدا ہو جاتا ہے. اس تنظیمی شعور میں وہ اپنے انفرادی ادراک کے ساتھ ساتھ اپنی نوع کا ادراک کرتا ہے اور اپنی پیدائش، اپنی موجودگی اور اپنے حواس کا علم سے حاصل ہو جاتا ہے. جب یہ ادراک اور تنزل کرتا ہے تو آدمی نوعی اعتبار سے خود کو الگ کر کے خط و حال کے ساتھ انفرادی شعور، وہ ادراک کے ساتھ اپنی موجودگی کو جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے. مختصر بات یہ ہے کہ لوح محفوظ یہ عالم جو کائنات کا یکجائی پروگرام ہے. تمام انواع اس پروگرام میں باہم و دیگر ملی ہوئی ہیں. پہلی بار جب نظر پڑتی ہے تو اس قسم کا احساس ہوتا ہے کہ ایک گائے ہے، گائے کے اندر بکری ہے، بکری کے اندر کبوتر ہے، کبوتر کے اندر آدمی ہے، آدمی کے اندر چیونٹی ہے. یعنی کائنات کا جو پروگرام گڑبڑ نظر آتا ہے، پھر جب نظر ٹھہرتی ہے اور شعور اس قابل ہو جاتا ہے کہ لوح محفوظ پر موجود نقوش کو سمجھ سکے تو یہ گڑبڑ پروگرام الگ الگ نظر آتا ہے. اور الگ الگ نظر آنے کی صورت یہ ہے کہ نوعیں الگ الگ نظر آتی ہیں. یہ نوعی پروگرام بھی گڑبڑ ہوتا ہے. مثلاً لوح محفوظ پر یہ نظر آتا ہے کہ ایک کبوتر ہے، کبوتر ایک ہے، اس کبوتر کی نسل کے نوعی اعتبار سے اربوں خربوں سائے یا عرض ایک کبوتر میں نظر آتے ہیں. یہی حال نوع جنہ کا ہے، یہی حال نوع فرشتہ کا ہے، یہی حال نوع انسانی کا ہے، یہی حال تمام جمادات، نباتات، حیوانات، ستاروں، سیاروں کا ہے. پھر نظر اور ٹھہرتی ہے، اب نوعی گڑبڑ پروگرام پھیلتا ہے. یوں کہ یہ شعور کے اندر اتنی سرحد پیدا ہو جاتی ہے کہ شعور اس کی تشریح کرتا ہے. اس تشریح میں ہر نوع کا الگ الگ انفرادی پروگرام نظر کے سامنے آ جاتا ہے. نظر کے اندر مزید گہرائی پیدا ہوتی ہے تو یہ دو انفرادی پروگرام تقسیم ہو جاتا ہے. اس تقسیم میں ہر آدمی خود کو الگ الگ محسوس کرتا ہے یا کسی نوع کا ہر فرد خود کو انفرادی حیثیت میں محسوس کرتا ہے. انفرادی حیثیت میں محسوس کرنے کے بعد شعور کے اندر
اتنی سکت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی اپنے پیدائش کے مرحلے سے واقف ہو جاتا ہے۔ پیدائش کے مرحلے سے واقفیت کا مطلب یہ ہے کہ نوع انسانی کے افراد کی پیدائش کن عوامل پر ہو رہی ہے، یہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ فرد، اس کے بعد ہر فرد اپنی شکل و صورت یعنی حواس سے وقوف حاصل کرتا ہے۔ یہ کیفیت، یہ حالت جو کائناتی پورے نظام میں احاطہ کرتی ہے تو سب کی زبان میں مغیبات اکوان کہلاتی ہے۔ مغیبات اکوان کا حامل کسی بندے کے اندر یا کسی بندے کی نظر میں اتنی طاقت اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہزاروں سال پہلے کے گزرے ہوئے حالات و واقعات اور ہزاروں سال بعد آنے والے حالات و واقعات کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔